السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے چند بنیادی باتیں پڑھ لی تھیں، جس میں ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کا کچھ تعارف پڑھا تھا، اور دوسرے نمبر پر ان کی صحیح البخاری جو ہے کتاب، اس کا کچھ تعارف جانا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب النکاح کے حوالے سے بھی چند تمہیدی باتیں ہم جان چکے ہیں، والحمد للہ علی ذالک۔ تو آج براہ راست علیکم ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مائک سارے اپنا میوٹ رکھیں، ضرورت پڑے تو بات کریں۔ جی، تو آج کی مجلس میں ہم کتاب النکاح سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، یہ باب ہے جس کو آپ چیپٹر کہہ سکتے ہیں یا ذیلی عنوان کہہ سکتے ہیں۔ باب الترغیبی، ترغیب کا بیان۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے رغب یرغب، ترغیب رغبت دلانا، شوق دلانا، ابھارنا وغیرہ، یہ سارے اس کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ فی النکاح، نکاح کی رغبت دلانا، نکاح کا شوق دلانا۔ لقولہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ الْآیَةَ، فَانْكِحُوا، پس تم نکاح کرو، ما جو، طابہ بھلی لگیں، لکم تمہیں، من النساء عورتوں سے۔ یہاں جو فَانْكِحُوا ہے، یہ آپ کئی بار جان چکے ہیں کہ جو امر کا صیغہ ہوتا ہے وہ وجوب پر، فرضیت پر دلالت کرتا ہے، جس کا آپ اس مجلس میں ایک نئی بات یہ سیکھیں گے، کم از کم درجہ استحباب والا ہوتا ہے، کم از کم درجہ استحباب والا ہوتا ہے امر کسی کے حوالے سے۔ تو یہاں ذکر کیا گیا کہ فَانْكِحُوا، نکاح کرو۔ کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نکاح فرض ہوتا ہے، اور زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالتیں نکاح کی فرضیت والی ہی ہوتی ہیں۔ بسا اوقات انسان کے پاس استطاعت نہیں ہے، مالی ہے تو بدنی نہیں، بدنی استطاعت ہے تو مالی نہیں، یا دونوں ہی استطاعتیں نہیں ہیں، یا اسی طرح وہ نکاح کرنا تو چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو رشتہ دیتا ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ انسان اپنی کوشش تو کر رہا ہے۔ علی کل حال، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا ہے سورۃ المائدہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، لا تحرموا، تم حرام قرار مت دو، طیبات، پاکیزہ چیزیں، وہ پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، تو حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو۔ اور آیت مبارکہ کے ساتھ الفاظ کیا ہیں آخر میں، وَلَا تَعْتَدُوا، وَلَا تَعْتَدُوا کا مطلب ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب یہ جو بات ہے نا وَلَا تَعْتَدُوا والی، حد سے تجاوز نہ کرو، اس کے متعلق یہ میرے پاس اس وقت
امام رازی محمد ابن ابی حاتم الرازی ان کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اس کی تفسیر میں چند حسن اور صحیح سند کے ساتھ آثار نقل کیے ہیں. تو امام سدی رحمہ اللہ سے جو اس کا معنی ملتا ہے وہ کیا ہے؟ لا تجب نفسک. ولا تعتدوا کا مطلب کیا ہے؟ لا تجب نفسک فإن هذا الاعتداء، جس کا عام فہم آپ ترجمہ بنائیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم نہ کر لو. مراد جس طرح جانوروں کو خصی کیا جاتا ہے اور جنسی خواہش اس میں پیدا نہیں ہو سکتی، تو اس طرح خصی نہ ہو جاؤ کیونکہ نکاح کا حکم دیا ہے. اور اس کا دوسرا معنی جو بیان کیا گیا حسن بصری رحمہ اللہ سے، وہ معنی کیا ہے ولا تعتدوا کا؟ کہ لا تعتدوا الى ما حرم اللہ علیکم، اللہ تعالی نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں تو ان کے در پہ نہ ہو. علی کل حال اور بھی اس کے کئی معانی مفسرین رحمہم اللہ نے کیے ہیں. بہرحال خلاصتاً یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے چونکہ نکاح کو لازم قرار دیا ہے اور اسی فطری طریقے کو اختیار کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر راستے ہیں وہ راستے خواہ کسی ناجائز کام کی طرف جائیں یا اپنے آپ پر آدمی اس طرح کی پابندیاں لگا لے، خصی کرنا اور دیگر اس طرح کی صورتیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ناجائز ہیں. یہ مختصر سی بات سمجھ لینے کے بعد حدیث مبارکہ ہے آگے 5063. میں نے کل بولا تھا آپ اس کو پڑھ کے آئیں گے، تو آپ میں سے جو اس حدیث مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. لیں جی، فرخندہ علی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بسم اللہ کریں. سر اور کس نے نہیں کیا؟ سب سے مجھے پہلے کہا آپ نے شاید کوئی. کیا ہے. او اچھا، چلیں ویٹ کر لیں اگر کوئی اور پڑھ لے پہلے. تو میں نے اس کو پڑھا ہے، تو اس کا ترجمہ بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ صرف پڑھنا ہے اس کو؟ ترجمہ زبانی کرنا ہے، ایک ایک لفظ ہاں پڑھ جی، کے اس کا ترجمہ ہاں کرنا ہے. نہیں، ہاں جی، مگر وہ شاید مجھے تھوڑی سی مشکل ہو اس میں. چلیں آپ سے پہلے کوئی اور کر لیتے ہیں. ہاتھ کھڑا کیا جی عثمان نے اور قدسیہ کمول نے، آپ میں سے کوئی بھی پڑھ لیں. جی، پہلے کی پڑھ لیں پھر میں اس کے بعد میں پڑھتی ہوں. سر میں پڑھوں؟ جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا، حدیث بیان کی ہم سے، سعید بن ابی مریم، سعید بن ابی مریم نے، اخبارنا انہوں نے خبر دی ہم کو، محمد بن جعفر. اس میں نا یہ کرتے ہیں، حدثنا سے پہلے پڑھتے ہیں قال بخاری. البخاری. جی جزاک اللہ خیر. قال البخاری، فرمایا بخاری رحمہ اللہ نے، حدثنا حدیث بیان کی ہم سے، سعید بن ابی مریم، سعید بن ابی مریم نے، اخبارنا انہوں نے ہم کو خبر دی، محمد بن جعفر. یہاں اخبارنا سے پہلے پھر قال پڑھتے ہیں، صحیح. جس کا مطلب ہوتا ہے قال میں انہوں ہوا نے، ضمیر ہوتی ہے نا، وہ لوٹتی ہے سعید کی طرف. سعید بن ابو مریم نے کہا اخبرنا محمد بن جعفر. ٹھیک ہے. قال اخبارنا محمد بن جعفر، کہا خبر دی ہم کو محمد بن جعفر نے. قال اخبارنا حمید بن ابی حمید الطویل، انہوں نے کہا کہ خبر دی ہم کو محمد بن ابی حمید الطویل نے، اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں نا تو پھر ابو پڑھتے ہیں، ابو حمید، ابو حمید، مریم. جی ابو حمید الطویل نے، انہو قال، انہوں نے کہا، انہو یقیناً وہ، سمع انہوں نے سنا، انس بن مالک، انس بن مالک نصبنا. انس بن
انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو ان سے، یقول وہ کہتے تھے، جاء آئے، سلاسۃ تین، راحتن آدمی، الی بیوتی طرف گھر کے، ازواج النبی صلی اللہ علیہ بیتن وسلم گھر کو کہتے ہیں، بیوت اس کی جمع ہوتی ہے گھروں. طرف گھروں کے، نبی بیویوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یسألون وہ سوال کرتے تھے، ان عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں. فلما پس جب اخبرو انہیں خبر دی گئی، کأنہم گویا کہ وہ تقالوہا کم جانا اس کو، فقالو پس انہوں نے کہا، وَأَيْنَ اور کس کو کم کہاں، جانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عبادات ہیں. جی عبادت ہے نا، اس کے نیچے ہم سمجھنے کے لیے 2 لکھ لیتے ہیں، اور تقالوہا ہا کے نیچے 2 لکھ لیتے ہیں، مراد اس عبادت کو. ٹھیک ہے. جی. فقالو پس کہا انہوں نے، وَأَيْنَ اور کہاں، نحن ہم ہیں، من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے، قد تحقیق، غفرہ بخش دیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، لاہو ان کے لیے، ما جو تقدمہ گزر گیا، من ذنبہ ان کے گناہوں سے، وما اور جو تأخرہ پیچھے رہا. قولا کہا، احدہم ان میں سے ایک نے، اما لیکن، انا میں، فانا پس میں، اصلی میں نماز پڑھوں گا، اللیلہ رات کو، ابداً ہمیشہ. وقالا اور کہا، آخرو دوسرے نے، انا میں، آخرو آخرو کہا دوسرے نے، انا میں، اصوم میں روزہ رکھوں گا، الدہرا زمانے بھر، ولا اور نہ، افطر میں افطار کروں گا. وقالا ایک نے اور کہا کہ کہا، وما تأخر کا معنی رہ گیا، اس کا بھی ذرا دوبارہ کر دیں. وما تأخر اور جو پیچھے رہ گئے. چلیں آگے. وقالا اور کہا، آخرو دوسرے نے، انا میں، اعتزلو الگ رہوں گا یا کنارہ کشی کروں گا، النساء عورتوں سے، فلا پس نہیں، اتزوجو میں نکاح کروں گا، ابدا کبھی بھی. فجاء پس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال پس آپ نے فرمایا، انتم تم، الذین وہ لوگ ہو جو، قل تم کہا تم نے، قضا اس طرح، و قضا اور اس طرح، اما لیکن، واللہ قسم ہے اللہ کی، اس انی کو بے پڑھیں شک اما، میں، اما واللہ. اما اما واللہ لیکن قسم ہے اللہ کی، انی بے شک میں، اما اس لأخشاکم کو قسم نہیں پھر پڑھیں گے، اما خبردار. خبردار. سر واللہ کا قسم جی ہے جی اللہ کی ہوگا، ہاں جی، اللہ کی قسم. واللہ قسم ہے اللہ کی، انی بے شک میں، لأخشاکم البتہ میں ڈرتا ہوں تم پر، للہ اخشا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ. اخشاکم، اخشا اخشا زیادہ ڈرتا ہوں، کم تم سے. تم سے، لأخشاکم البتہ میں زیادہ ڈرنے والا ہوں، کم تم سے، للہ اللہ کے لیے، واتقاکم اور میں زیادہ متقی ہوں تم سے، لہو اس کے لیے. لاکنی لیکن میں، اصوم میں روزہ رکھتا ہوں، و افطرو اور میں افطار کرتا ہوں، و اصلی اور میں نماز پڑھتا ہوں، و یہاں افطار ارقدو کرتا ہوں کی جگہ نا وہ افطر کا ترجمہ کریں، اور چھوڑتا ہوں. اور ظاہر چھوڑتا ہے روزہ ہوں، رکھنے والا افطار تو کرتا ہی ہے، لیکن یہاں مراد کے چھوڑتا بھی ہوں. اور چھوڑتا بھی ہوں، و اصلی اور میں نماز پڑھتا ہوں، و ارقدو اور میں سوتا بھی اور میں سوتا ہوں، و اتزوجو اور میں نکاح کرتا ہوں، النساء عورتوں سے، فمن پس جس نے، راغبہ عن بے رغبتی کی، سنتی میری سنت سے، فلیسا پس نہیں ہے، منی مجھ سے. اس پر اس کا ترجمہ طریقہ کریں، سنتی میرے طریقے سے. سنتی میرے طریقے سے، فلیسا پس نہیں، منی مجھ سے. ماشاء اللہ، بہت خوب. آپ نے پہلے سے بخاری پڑھی ہوئی ہے؟ سر ساری نہیں پڑھی ہوئی، کچھ کچھ پورشن پڑھا ہوا ہے. ماشاء اللہ، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، آپ نے بہت بہترین ترجمہ کیا ہے، والحمد للہ. تو میں یہی کوشش کروں گا کہ اس حدیث کورس میں آپ میں سے ہی روزانہ باری تقسیم کر لیں، یا جس طرح آپ مناسب سمجھیں، خود عبارت پڑھیں اور خود ترجمہ کریں. تو یہ جن لوگوں کا وہ کل کہنا تھا نا کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، فلاں کورس بھی کیا، فلاں بھی کیا،
تو یہ ایک انشاءاللہ بہترین طریقہ ہوگا. جی تو اس حدیث مبارکہ میں جو مفہوم ہے وہ بالکل الحمدللہ واضح ہو چکا ہے. آپ یعنی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ ثلاثۃ رہط، 3 لوگ آئے. اب یہ جو 3 لوگوں کی بات ہے، یہ 3 لوگ کون سے تھے؟ اس کے متعلق مصنف عبد الرزاق میں ایک روایت آتی ہے جس میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. پہلے نمبر پر یہ علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ عنہ، اور دوسرے نمبر پر عمر بن عاص رضی اللہ عنہما تھے، اور تیسرے نمبر پر عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ تھے. ان 3 کے متعلق یہ بات ہے کہ یہ 3 افراد تھے جو حاضر ہوئے تھے انبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر. ظاہر ہے وہ آئے اور نبی علیہ السلام گھر نہیں تھے تو انہوں نے ساری بات وغیرہ معلوم کی ہے. لیکن بعض دیگر روایتوں میں اس کے علاوہ کچھ دیگر صحابہ کرام کا تذکرہ بھی ملتا ہے. لیکن یہ جو مصنف کی روایت ہے نا، خود اس روایت پر بھی کلام ہے. تو ویسے بھی یہاں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی نام نہیں لیا کہ وہ کون سے لوگ تھے، لہذا بہتر یہ ہے کہ نام نہ ہی لیا جائے. اب یہاں رد کیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، جو صحیح بخاری کے شارح ہیں. ان کا عمر جو ہے ان کا تو زمانہ ہی اور ہے، یعنی یہ تینوں کا زمانہ بھی بہرحال ایک نہیں، یا ملاقات ان کی ایک بار اکٹھے وہ نہیں ہے. تو اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کو مطلق ہی رکھا جائے کہ کوئی بھی 3 لوگ آئے. یہاں الفاظ ہیں کہ جاء ثلاثۃ رہط، جبکہ صحیح مسلم میں جو روایت آتی ہے وہاں الفاظ کچھ اور ہیں. وہاں نفر کا لفظ بولا گیا ہے، جس میں کیا ہے کہ ان نفرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحیح مسلم میں روایت ہے نا، اس میں نفر کا لفظ بولا گیا ہے. تو ہم یہ بات یاد رکھیں کہ رہط جو ہے، ابھی ہم نے جو ثلاثۃ رہط پڑھا، رہط جو ہے یہ 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے. 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے، جبکہ نفر جو ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے. تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے، آپس میں کوئی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ ایک ہندسے کا ہی فرق ہے، اس کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی فرق عبارت وغیرہ پر نہیں پڑتا ہے. تو پھر یہاں جو آگے بات ہے الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عبادت سے مراد آپ کی مخفی عبادت ہے، کیونکہ جو آپ کی ظاہری عبادت تھی جس میں نماز ہے یا عمرہ ہے یا حج ہے یا دیگر کام ہے، وہ تو صحابہ کرام کے سامنے ہی تھے. پھر یہاں سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے متعلق اس کے گھر سے معلومات لی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چادر اور 4 دیواری کے تقاضے پورے کرتے ہوئے گھر سے کسی طرح کی بھی معلومات آدمی لے سکتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ کأنہم تقالوها، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس عبادت کو بہت قلیل جانا. انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو بہت کم ہے، اس کو کم انہوں نے تصور کیا. پھر آگے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نسبت. نبی تو وہ ہیں جن کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ ہی اللہ رب العزت نے معافی کر دیے ہوئے ہیں. آپ تو معصوم ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اس لیے آپ کو تو زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں ہے. ہم معصوم بھی نہیں ہیں تو ہمیں تو اعمال کی زیادہ ضرورت ہے. لہذا انہوں نے یہاں سے اجتہاد کیا،
یہاں سے معلوم ہوا اجتہاد کیا جا سکتا ہے. بڑے لوگ شور مچاتے ہیں جی آپ اجتہاد بھی کر لیتے ہیں. اجتہاد تو قرآن و سنت میں نہیں ہے، فضول باتیں کرتے ہیں. اجتہاد ہے. ہاں اگر وہ اجتہاد غلط تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی بھی کی ہے، لیکن اجتہاد کے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی کہ آئندہ سے ایسا اجتہاد بھی نہ کرنا. اس کے ساتھ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اصلی اللیل ابداً، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف رات کو نماز پڑھا کروں گا، دن کو پڑھوں گا نہیں، بلکہ یہاں دوام مراد ہے کہ ساری رات نماز پڑھوں گا. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. لہذا یہاں اصلی اللیل ابداً کا مطلب کیا ہے کہ میں ہمیشہ یعنی پوری رات وہ نماز کے اندر گزار دوں گا. یہاں اس بات کا تذکرہ ہے، ایک تو ساری رات نماز کا تذکرہ ہے، دوسرا سارا زمانہ روزے کا تذکرہ ہے، اور تیسرے نمبر پر عورتوں سے الگ رہنے کا تذکرہ ہے. جبکہ صحیح مسلم میں جو روایت ہے نا 1401 نمبر پر، اس میں کچھ اور چیزوں کا تذکرہ بھی ہے. مثال کے طور پہ اس میں ہے کہ لا اکل اللحم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا. اور ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں لا انام علی الفراش، بستر پر نہیں سوؤں گا. اس طرح کی بعض اور الفاظ بھی ملتے ہیں. اب یہاں ہمارے اس کتاب النکاح اور باب الترغیب فی النکاح کے ساتھ اس پوری حدیث میں جو تعلق ہے وہ کس چیز کا ہے کہ انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، اس کا رد ہے. اور اس کے جواب میں واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی ہے. یہ تعلق ہے حدیث مبارکہ کا باب کے ساتھ، باب الترغیب فی النکاح کے ساتھ. احادیث کی کتابیں پڑھتے ہوئے میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ حدیث کا باب کے ساتھ جو تعلق ہے یہ واضح ہونا چاہیے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امام جو ہیں حدیث کی کتاب لکھنے والے باقاعدہ وہ فقیہ ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ حدیث پر، محدثین پر کچھ اہل الرائے اعتراض کرتے ہیں جی وہ تو بس حدیثیں جمع کرنے، ان کو کیا سمجھ تھی حدیثوں کی. تو اب باب و ترغیب فی النکاح انہوں نے جو چیپٹر اور باب قائم کیا ہے اس کے تحت وہ نکاح کے ترغیب کے متعلق ہی حدیث لے کر آئے ہیں. یہاں انما الاعمال بالنیات کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہاں کوئی اور حدیث کیوں نہیں لے کر آئے؟ کوئی حسن اخلاق والی روایت کیوں نہیں لائے؟ نکاح کے متعلق ہی حدیث لے کر آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ فقیہ تھے. کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں فقہ کہاں، جیسے فقہ الگ سے کوئی آنے والا دین ہے، یہ بھی دین اسلام کا حصہ ہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، یہ جو اما آپ نے پڑھا تھا نا، اما واللہ، اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ، خبردار، آگاہ رہو، حرف تنبیہ ہے یہ. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے فرمایا کہ لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ تم سارے مل کر بہت لمبی چوڑی باتیں کر کے بھی اللہ رب العزت سے ڈرنے کے اعتبار سے مجھ سے سبقت نہیں لے سکتے ہو. سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا جو ڈر ہے، خشیت ہے، وہ میرے اندر ہے، اور سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا بھی میں ہوں. اتقاکم للہ، سب سے زیادہ. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکنی کا لفظ بولا ہے، گرامر کی روح سے دیکھیں تو لاکن آپ جانتے ہیں استدراک کے لیے ہوتا ہے، گزشتہ کوئی نہ کوئی عبارت ہوتی ہے، اس کی تکمیل کے لیے لاکن نہ لایا جاتا ہے. تو اس میں اس بات کا تذکرہ ہے لاکنہ میں کہ عبادت کے مأمور ہونے کے اعتبار سے میں اور تم برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ اعمال کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور نماز پڑھتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں. اور خاص طور پر جو اس باب کے ساتھ تعلق ہے کہ میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. تو جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہاں سنت سے مراد وہ سنت نہیں ہے التی تقابل الفرض، جو فرض کے مقابلے میں ہوتی ہے، کر لو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک.
وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد طریقہ ہے. تو طریقہ یاد رکھیں، ایک شیطان کا ہوتا ہے اور اس سے پہلا طریقہ جو ہے نا وہ شریعت کا بتایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ وہ طریقہ یہاں پہ مراد ہے. تو ظاہر ہے یہ نکاح جو ہے یہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے. تو کئی لوگ جو ہے نا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور سنت ٹھیک ہے ترجمہ، لیکن پھر اس کو وہ فرض کے مقابلے میں جو سنت کا لفظ بولا جاتا ہے نا وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ وہ نہیں ہے. لہذا یہاں سے مراد طریقہ ہے، طریقہ جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے. اب یہ جو فلیسا منی ہے، اس پر محدثین نے، شارحین نے کئی طرح کی باتیں لکھی ہیں. مثال، وہ میری امت سے نہیں ہے، یا میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا دینی اعتبار سے اس کا کوئی میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ کئی طرح کی باتیں کی ہیں. اس کے متعلق مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، جو حدیث کے بہت بڑے استاذ تھے، ایک بہت بڑی مجلس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ فلیسا منی کا مطلب کیا ہے. تو آپ سب فرمانے لگے کہ لیسا منی کا مطلب لیسا منی ہی ہے. کیا مطلب؟ وہ مجھ سے نہیں ہے. بس اس کی آگے تعویلات اپنی اپنی جو ہے نا وہ سوچ، فکر اور فہم کے مطابق ہی مفسر محدث کرے گا. لیکن اس کا مطلب اگر یہی رکھا جائے نا کہ لیسا منی مجھ سے نہیں ہے، تو کم از کم جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کرنے والا نا، وہ لیسا منی کا سادہ جو ترجمہ ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، اسی سے وہ بات کو انشاءاللہ سمجھ سکتا ہے. پھر اس حدیث مبارکہ میں بطور خاص جو چیز ہمیں معلوم ہوئی وہ کیا ہے؟ بے جا رہبانیت یہ اسلام میں ممنوع ہے. بلا وجہ ترک دنیا کے نعرے لگاتے رہے، جی میں دنیا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، جی میرا کوئی تعلق نہیں. یہ فضول باتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے خلاف ہیں، اور نکاح بھی خصوصی طور پر یہ فطرت ہے. نکاح نہ کرنا فطرت کو چیلنج کرنا ہے. نکاح نہ کرنا فطرت کو چیلنج کرنا ہے، فطرت کی خلاف ورزی کرنا ہے. تو یہ جو بے جا رہبانیت ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، کہتے ہیں یار یہ وہ لوگ کھائیں جنہوں نے دنیا میں ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے، میں نے تو بھی آخرت کا سفر کرنا ہے اور قبر میں پہنچنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے اور جنت میں جا کر نعمتیں استعمال کرنی ہے. یہ بیچارہ آدمی ہے، اس کو کوئی دین کی سمجھ، کوئی فہم اس کو نہیں ہے. اگر گوشت کھانا ناجائز ہوتا یا مکروہ ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھاتے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بے رغبتی میں سب سے آگے تھے. آپ جانتے نہیں کہ وہ نماز آپ نے پڑھائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے. صحابہ حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں آج کیا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ تم یعنی حیرت زدہ ہو تو میں بتاتا ہوں. وہ گھر میں وہ سونے کا کچھ ایک حصہ پڑا تھا، وہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ گھر میں پڑا ہوا ہے، لہذا میں نے فوری طور پر اس کو جا کر تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ایک وسوسہ آ جائے نا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. غلط بات ہے یہ بھی. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وسوسہ چھوڑیں یا اس کو کہہ لیں کہ کسی کام کی پلاننگ کہہ لیں یا کسی کام کے متعلق سوچ فکر کہہ لیں، یہ نماز کے اندر ہی پیدا ہوئی تھی. تو آپ نے وہ نماز دوبارہ تو نہیں پڑھی. تو خواہ مخواہ کچھ لوگ، بلکہ پوری جماعت ایک نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا. آپ جانتے ہیں سارے، جی آپ نے نماز پڑھی، آپ کو کوئی خیال آیا؟ اگر آیا تو دوبارہ نماز لوٹاؤ. اب کتنے خیال آئے؟ 2 خیال آئے، دوبارہ نماز لوٹاؤ. اب کتنے خیال آئے؟ 1 خیال آیا، دوبارہ نماز لوٹاؤ. جب تک ایک خیال بھی نہ آئے تب تک نماز لوٹاتے ہی رہو. یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے، ایک وہ معروف مثل ہے، وہ موقع بنا ہے تو میں وہ ذکر کر دوں. وہ حکیم ایک نیم حکیم تھا نا، پتا اس کو کچھ نہیں تھا، نہ اس نے طبیہ کالج پڑھا اور نہ کچھ نہ کچھ. نیم حکیم خطرہ جان. وہ آدمی اس کے پاس گیا اور سنا کہ تمہاری دوائی بہت اچھی ہوتی ہے. علا کل حال اس نے کیا کہا کہ تم یہ میڈیسن لو، اور یہ دوائی کھاتے وقت بندر کا خیال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، وگرنہ یہ فاقہ نہیں ہوگا. لو جی، اب جب اس بندے نے دوائی کھانی ہے، اس نے ڈاکٹر کی، حکیم کی طرف سے بتایا گیا جو پرہیز ہے وہ ذہن میں تو لے کر آنا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا.
تو باندر کا خیال تو ذہن میں آ گیا. کتنے دن شفا یاب نہیں ہوا اس سے ذکر, اس نے کہا کہ اچھا وہ باندر کا خیال ذہن میں آیا تھا. کہا جی بندر کا خیال تو ذہن میں آتا. کہا پھر شفا آپ کو کیسے ملنی تھی؟ اب یہ دیکھیں فضول باتیں. دین اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے نہیں آتا, وہ خود کہتے ہیں کہ میں نماز میں تو بسا اوقات لشکر کی تیاری کر لیتا ہوں کہ فلاں قوم کی طرف جہاد کے لیے میں نے کس کس سپاہی مجاہد کو بھیجنا ہے. یہاں سے میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ نماز شروع کر کے ہم سوچ و فکر میں مگن ہو جائے. کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سوچ آ جاتی ہے, کوئی خیال نماز میں ذہن میں آ جاتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوتی. یہ بے جا رہبانیت ہے. جو لوگ کیا کہہ دیتے ہیں یہ باطل ہوگی نماز. سنن نسائی میں جو روایت آتی ہے جس کا خلاصہ بعض اہل علم اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے, لیکن کم از کم موقوفاً وہ روایت حسن درجے کی تو بن جاتی ہے. رہبانیت اصل میں یہ جو نصارہ ہیں, عیسائی لوگ, ان میں پیدا ہوئی تھی. وہ کیسے؟ اس کی وہ لمبی چوڑی روایت, اس کا مفہوم میں ذکر کر رہا ہوں. یہ لوگ جو لوگ غلط کام کرتے تھے ان کو روکتے تھے, منع کرتے تھے. اب جن کو روکا جاتا تھا انہوں نے اپنے امراء سے کہا کہ یہ متقی بنے پھرتے ہیں, ان کو قتل کر دو. اچھا, وہ بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ کئی عذروں نے پیش کیا. کسی نے کہا کہ ہمیں دوسری منزل بنا دو, ہم وہاں اپنے دین پر عمل کریں گے, آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. کچھ نے کہا کہ ہمیں ادھر صحرا میں بھیج دو, کچھ ہمیں جانور دے دو, ہم وہ چرائیں گے, اور جس طرح وحشی جانور گھومتے پھرتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ گھومے پھریں گے, اپنے دین پر خود عمل کریں گے, تمہیں نہیں روکیں گے. اگر تمہاری زمین پر ہم آ گئے تو ہمیں آپ بے شک قتل کر دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہبانیت. الگ سے جا کر اپنے دین پر عمل شروع کر دینا. اب اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جو برائیاں تھیں وہ معاشرے کے اندر ختم نہ ہوئیں, وہ برائیاں کیا رہی؟ جاری رہیں. تو اہل اسلام میں سے بھی کتنے ایسے صوفیہ لوگ ہیں, گندے قسم کے یہ صوفی لوگ ہیں, جنہوں نے دین اسلام کو صرف اپنے تک رکھا ہے کہ فلاں جو کام ہے نا, مثال نماز ہے, وہ کہتے ہیں یار میں نے اپنی پڑھنی ہے. وہ بیٹا یار اس کو کہتا ہوں وہ نہیں جاتا تو بس اب میں نے کہنا بھی چھوڑ دیا, بڑا اچھا کام کیا. خود پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے اور بیٹا جو ہے وہ بستر نرم گرم کے اندر لیٹا ہوا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. رشتہ دار کہاں جا رہا ہے کوئی فکر نہیں, کچھ بھی اس کے بارے نہیں. بس جی اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم آیت کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں ساتھ, کہ جب لوگ گمراہ ہوں تو تم ہدایت پر ہو تو تمہیں یہ بات کوئی نقصان نہیں دے گی. یہ مسند احمد کی غالباً پہلی حدیث ہی ہے. یہ مسند احمد جو حدیث کی کتاب اس میں آغاز میں ہی ابو بکر رضی اللہ, ابو داؤد وغیرہ میں بھی موجود ہے, ابو بکر رضی اللہ نے اس پر خطبہ دیا تھا اور اس کا مفہوم واضح کیا تھا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دعوت کا کام کرتے ہیں, ایک آدمی داڑھی منڈواتا ہے, آپ اس کو حکم دیتے رہتے ہیں نہ کرو نہ کرو, روکتے رہتے ہیں, آپ کے روکنے کے باوجود بھی وہ داڑھی مونڈتا رہتا ہے. اس صورت میں چونکہ آپ نے دعوت کا کام کیا ہے, اس کے باوجود وہ آپ کی بات نہیں مانتا, تو آپ تو چونکہ ہدایت پر ہیں اس لیے اس کا ہدایت پر نہ ہونا, بے ہدایتہ رہنا, یہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہے. تو رہبانیت میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں بھی بڑے لوگوں میں آ چکی ہے. جی مہنگا لباس نہیں پہننا, اگر کسی نے پہنا تو اس پر تان و تشنی کرتے رہنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ایک روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں بہترین مہنگا ترین لباس خرید سکتا تھا لیکن وہ نہیں خریدتا, کہ چلو اللہ جنت میں دے گا, تو جنت میں اللہ رب العزت بہترین لباس کے ساتھ یعنی اس کو وہ بہترین لباس جو ہے وہ پہنایا جائے گا. یہ باتیں ہیں, لیکن ان سے جو تجاوز کیا جا رہا ہے معاشرے میں, وہ تجاوز کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. موجودہ دور میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں, نکاح نہیں کرنا جی ہم نے, ہمارا جو کام ہے اس میں حرج آئے گا, اور نکاح سے بدظن کرنے کے لیے جتنی پوسٹنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پر, جو جہان کے لطیفے وہ بیوی کے خلاف, جو جہان کے لطیفے شوہر کے خلاف, اور دوسری طرف سے جو یہ لونگ سسٹم ہے, لو سسٹم کیا اس کو بولتے ہیں, اس کے حق میں جو ہے نا وہ پیجز بنے ہوئے ہیں اور بہت بڑی بڑی سائٹس بنی ہوئی ہیں. یہ ہمارا حال ہے. بہرحال رہبانیت جو ہے اس کی یہاں سے نفی ہوتی ہے, اور اس میں نے بے جا کا لفظ یہاں لکھا ہے, بے جا رہبانیت. جی اس حدیث کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو وہ کر لیں, پھر اسی کے ساتھ ملتی ہے ایک اور روایت ہے, وہ بھی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. السلام علیکم. سوال تھا میرا
کہ جی ادھر آدمی کو ذکر ہے کہ عورتوں سے نکاح کریں، لیکن عورتوں ذکر نہیں ہے. کیا عورت لڑکی نکاح بغیر گزار سکتی ہو اگر نہ کرنا چاہے تو؟ نہیں، عورت کا فتنے میں مبتلا ہونا مرد سے زیادہ اس کے چانس ہوتے ہیں. اس کے متعلق ہمیں صحابیات کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا. کوئی صحابیہ ایسی دکھائیں جو بغیر خامند کے ساری زندگی گزار گئی ہوں. یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اتنا ضرور ملے گا کہ ایک صحابیہ نے 5 6 شوہروں کے ساتھ بھی نکاح کیا. ایک کے ساتھ کیا وہ شہید ہو گیا، دوسرے کے ساتھ کر لیا وہ فوت ہو گیا، تیسرے کے ساتھ کر لیا. اس طرح کے واقعات تو مل جائیں گے. جی اگلی حدیث کون پڑھیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ نا کہ ادھر آپ نے کہا کہ تبلیغ کرنی ہے، ہم کسی کو کہتے رہتے ہیں. اب یہ بھی ہے کہ اس کو پیچھے نہیں پڑ جانا، مطلب کہتے ہیں کافی ہو جائے گا کہ اسے آپ اس سے کہتے ہیں یہ عمل کرو. دوبارہ سوال کریں. چلو ہم کسی کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ عمل کرو، لیکن وہ بلاتے ہیں، اب وہ نہیں آتا اسے باہر بلانے کی وجہ سے، تو یہ نہیں کہ اسے چھوڑ دیں. ہم سسل کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. دعوت کا کام کرتے رہنا ہے، اس کو بھی بار بار کہتے رہنا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا ایک بار دعوت دی تھی یا دیتے ہی رہتے تھے؟ حتیٰ کہ وفات کے وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ کان میں کلمہ پڑھ لو. یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. اس پر میں خود بھی اور جتنے حضرات کو میں نے دیکھا، ہم سارے سستی کا شکار ہیں. ایک بار کہتے ہیں، دوبارہ کہنے کی زحمت ہی نہیں کرتے. اس پر وہ پہلے بھی میں وہ مثال دیتا ہوں کہ ٹوٹی جو لگی ہوتی ہے پانی کی، جی وہ پانی ایک ایک قطرہ جو ہے وہ گرتا رہتا ہے. سنگ مرمر بھی لگا ہو نا، اس کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، پھاڑ دیتا ہے یہ پانی. اب ایک پانی جو ہے قطرہ، اس میں کیا پاور ہوتی ہے، کیا طاقت ہوتی ہے؟ صرف اتنی بات کہ یہ مسلسل گرتا ہے، مسلسل گرنے کی وجہ سے یہ فائدہ دے رہے ہیں. تو مسلسل حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ اور انداز میں تبدیلی کر کے، اوقات میں تبدیلی کر کے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. دعوت کے جو مختلف انداز ہیں نا، اس حوالے سے سورہ نوح کا مطالعہ کریں. نوح علیہ السلام نے کس طرح انداز بدل بدل کر، پھر اوقات کو بدل بدل کر، دعوت قومی لیلا و نہارا، دن کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی ہے، کوئی موقع نہیں چھوڑا. پھر وہ اعلانیہ دعوت بھی دی ہے، اور چپکے سے بھی دعوت دی ہے، چھپا کر بھی دعوت دی ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے انبیاء کرام علیہم السلام والا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک بار ہم زندگی میں اس کو کہتے ہیں یار پڑھا کرو، اچھا وہ بھی آگے چلو یار پڑھیں گے، بس اس کے بعد زحمت ہی نہیں کرتے کبھی اس کو نماز کے حکم کے حوالے سے. یہ ہماری سستی ہے. کہتے رہنا چاہیے. انداز بدلیں، نشست بدل لیں، وقت بدل لیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ نصیحت کا کام جاری رکھنا چاہیے، مسلسل ہونا چاہیے. جی دوسری حدیث مبارکہ کون پڑھیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا ایک کوشچن تھا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رہبانیت جو ہے، بیجا رہبانیت یہ جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے جو مسلمان ہے. تو اکثر دیکھنے میں یہ اس طرح کی سے آیا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی کو پسند کرتے ہوں اور نہ ان کے گھر والے مان رہے ہوں، اور جہاں پر گھر والے چاہتے ہیں وہ خود نہیں مانتے، تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا دل ہی نہیں مانتا تو پھر ہم نکاح کر کے آگے کیا کریں گے، تو پھر وہ ساری عمر جو ہے وہ شادی نہیں کرتے. تو یہ کیا یہ کرنا جائز ہے؟ یہ بالکل ناجائز ہے، اور یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. یہ بے وقوفی ہے. جی آپ نے اسلام آباد سفر کرنا ہو لاہور سے، ایک بس آپ کو اچھی نہیں لگتی، کیا سفر کرنا ہی چھوڑ دیں گی یا رستہ تبدیل کر لیں گی؟ ظاہر سی بات ہے، ذہن کو رستہ ہی تبدیل کیا
ہاں جی، ذہن کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے. یہ بسا اوقات چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کسی مرد کے حوالے سے یا مرد کو کسی عورت کے حوالے سے کہ میرے لیے یہی ہے سب کچھ، یہی رابعہ بصری ہے اور یہی امام حرم ہے. لیکن جب اس بت کو ذہن سے نکال دیا جائے تو اللہ رب العزت وہاں سے مدد کرتا ہے انسان کی کہ انسان بعد میں دنگ رہ جاتا ہے. اس پر میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہمارے استاذ گرامی جن سے میں نے صحیح مسلم کا درس لیا ہے اور اسی طرح تفسیر کی بڑی وہ مشکل کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، تفسیر بیضاوی، وہ ان سے پڑھی ہے. مولانا محمد رفیق سلفی رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے. بزرگ استاذ تھے، وہ بڑے مالدار آدمی تھے اور بڑے ہی خوبصورت تھے ماشاءاللہ. وفات تک ان کا حسن جو ہے وہ ہمارے جامع میں معروف تھا. بہت خوبصورت تھے اور لباس بہترین ہوتا تھا. یہ ساری میں چیزیں ذکر کر رہا ہوں کیوں کہ ان کا جب وہ نکاح کا وقت ہوا تو ایک سادہ سی خاتون کے ساتھ نکاح کر دیا گیا. پہلے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا، والدین نہ پوچھتے تھے نہ بتاتے تھے، وہ تاریخ فائنل کر کے کہہ دیتے فلاں تاریخ کو آپ کا نکاح ہے، چلو. اچھا، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اتنا اچھا خطیب اور بہترین عالم اور یعنی کسی اعتبار سے کمی نہیں تھی، تو مجھے وہ اہلیہ اچھی نہیں لگی کہ سادہ سی کیا وہ دیہاتی اور وغیرہ وغیرہ. وہ اس صورت میں کہتے مجھے کسی نے بات سمجھائی کہ اب نکاح ہو گیا ہے، اب کیا طلاق دو گے، یہ فتنہ اور فساد پھیلے گا. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو اور تمہارے لیے بری ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا جانو لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہو، بہت بہتر ہو. کہتے جب یہ آیت میں نے پڑھی نا تو پھر میں نے یہ بات ذہن سے نکال دی اور میں نے ذکر کیا کہ اللہ والی ہے، میں انشاءاللہ زندگی بسر کروں گا. لیں جی، ہم نے جب ان سے پڑھا ہے تو بس اوقات وہ شغل مزاح طلبہ کرتے رہتے ہوتے ہیں، تو ان سے جب بات کرنی تو انہوں نے اپنی گھر والی کے متعلق بڑے اچھے الفاظ استعمال کرنے، اور الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو اپنی اہلیہ کے ساتھ کتنی محبت ہے. تو یہ صورتیں جو ہے نا ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. جی سر، کیونکہ دراصل دیکھنے میں ایسا ہے کہ جو بذات خود تفسیر پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو یہ عالم لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر نہیں پسند تو پھر جی نہیں کرنی چاہیے. یہ کنسیپٹ غلط ہے، وہ خواہ عثمان کا ہو یا کسی اور بندے کا ہو. اب ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ اس سلسلے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. لیکن شیخ محترم جو حدیث ہے کہ دو محبت کرنے والوں کو، ایکچوئل مجھے الفاظ تو میرے خیال میں یاد نہیں ہے، نکاح سے ہاں، لم بہتر یرا مثل المتحابین، وہ کس طرح مثل النکاح. جی. ہم، تو اس میں بھی تو آخر محبت کو یعنی پیورٹی بنائی گئی ہے اس اس میں کو. ایسے نہ کہیں، یہ آخر کا لفظ استعمال اس میں بھی کریں کہ اس میں تو آخر ہی ہے. جس کا ان لوگوں کو نہیں پتا جو جھوٹے محبت کے دعوے کرتے رہتے ہیں، ان کو اس محبت کی مٹھاس کا یقینی طور پر علم نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. نہیں، لیکن اس میں ترغیب تو محبت والے نکاح کی دی گئی ہے نا. نہیں، ایسا تو نہیں ہے. ہاں، یہ جو ہم نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس میں اس طرح کا اشارہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نکاح کو مشروط قرار دیا گیا نا ولی کے ساتھ. ولی مانتا ہی نہیں ہے، کیسے کر سکتے ہیں نکاح؟ مفہوم مخالف جو نکالا جا رہا ہے کہ نکاح کرے ہی نا، اس کا جواز کہاں سے نکلتا ہے؟ نکاح نہیں، کرے یہ ہی. تو کوئی جواز تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر فوقیت دی جائے تو زیادہ بہتر ہے. مطلب اس میں وہ اس اگر کا انکار ہی کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ جی والد کو قائل کر سکے بچی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر والد قائل ہوتا ہی نہیں ہے، اس نے کوئی چوڑا چمار پسند کر لی ہے، والد نہیں چاہتا اپنی جو ہے نا وہ لاڈ میں پلی پوسی اس بیٹی کا نکاح عقد اس کے ساتھ کرے، وہ نہیں چاہتا، کیا کیا جائے گا؟ لیکن آج کل میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو فہم ہے نا، فہم چاہے وہ دنیاوی زندگی میں ہو یا دینی لحاظ سے، وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی بہت
جذباتی فیصلے ہوتے ہیں. اور جی میں تو یہاں یہ بات وہ کی بھی ہے، آپ نے سنی بھی. ایک طرف رابعہ بصری والی، وہ مجھے نہیں پتا کیسی خاتون تھی، چھوڑیں اس کو. ایک طرف امام حرم کی، یعنی خاتون اس نے جو چوڑا چمار اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، اس کو یہ مثال سمجھنے کے لیے کہ امام حرم کا رشتہ بھی آ جائے، اس کے ذہن میں وہی اٹکا ہوتا ہے. اور پورا گھر جو ہے نا وہ فتنہ اور فساد کا شکار کیا ہوتا ہے ایسی خاتون نے. آپ ابھی شاید اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ والدین کو یہ معاملات کتنے تکلیف دہ ان کے لیے ہوتے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ کون پڑھیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. قدسیہ نے ہاتھ کھڑا کیا نہیں، آپ نے پہلے پڑھ لی ہے. جی بسمہ حسین یا حسن کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے پہلے بھی بولا تھا، پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا بیان کیا وہی بات علی پہلے میں نے کہا تھا کہ یہاں قال الامام البخاری پڑھنا ہے پہلے. قال الامام البخاری، امام البخاری نے کہا حدثنا بیان کیا علی نے سمیع سنا حسان ابن نا کا ابراہیم. مطلب ہمیں، حدث بیان کیا، نا کا مطلب ہمیں بیان کیا. جاری رکھیں. اللہ کے تقسیتو، تم انصاف نہ کر سکو گے فی آپ کی الیتامى. آواز مجھ تک نہیں آ سکی. حدثنا علی کے بعد دوبارہ کریں. حدثنا علی. حدثنا علی، سر آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. حدثنا بیان کیا ہمیں علی نے سمیع سنا حسان ابن ابراہیم، حسان ابن انہوں نے سنا. ابراہیم. آواز پھر نہیں آ رہی. باقی سب کو آ رہی ہے کہ نہیں ان کی آواز؟ سر نہیں آ رہی. وہ ان کا کوئی ایشو ہے؟ سر نہیں آ رہی. جی وہ جویریہ کوئی ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، وہ پڑھیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام البخاری قال حدثنا. الامام. قال امام امام البخاری حدثنا علی، ہم سے ابو حدثنا. حدثنا بیان کیا ہم سے علی نے سامعہ سنا ہم نے حسان نہیں، سامعہ انہوں نے سنا، یعنی علی نے انہوں سنا. نے سنا. ٹھیک ہے سر، انہوں نے سنا. انہوں نے حسان ابن ابراہیم، حسان بن ابراہیم نے ان سے یونس حسان بن ابراہیم سے. ابراہیم سے ان سے یونس بن سے یزید یونس بن یزید ان سے زہریہ قال، انہوں نے کہا اخبرنی، مجھے خبر کی سر عروہ میرے نے سگنل شاید ٹھیک نہیں آ رہے. عروہ نے آپ ان سگنلز کو کھانا شانا کھلائیں. جی انہو بے شک انہوں نے سوال کیا، پوچھا عائشہ سے ان سے قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں. وہ اور ان اگر خفتم، خوف ہے تمہیں، ان یہ کہ لا نہیں تقسطو، تم قائم کر سکو گے، فی میں الیتامہ تقسطو، یتیموں، تم انصاف کر سکو گے. تم انصاف کر سکو گے، فی میں الیتامہ یتیم لڑکیوں میں، فنکحوا، پس تم نکاح کرو، ماں جو تابا تمہیں پسند ہو، لکم تمہارے لیے، من طابہ النساء پسند ہوں، بھلی پسند لگے، ہو، لکم تمہیں، اچھی لگے، لکم تم کو، من النساء عورتوں میں من سے، النساء. اچھا سوری شد کی زیر ہے، من النساء عورتوں میں سے، مسنا دو، ثلاثہ دو، دو دو ثلاثہ دو، ثلاثہ تین، و رباع چار، اور چار چار. چار،
फ़ाइन फिर अगर खिफ्तुम तुमको खौफ हो डर हो अन ये के ला नहीं तादिलु कि तुम इंसाफ कर सकोगे अदल कर सकोगे फवाहिदतन तो बस एक ही औ या माँ जिसके मालका तुम मालिक हो ऐमानुकुम वो जो मातहत लौंडिया है उसके ईमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ, तुम्हारे दाएं हाथ मुराद लौंडियां हैं। जी दाएं हाथ लफ्जी तर्जमा मलकत मालिक बने, ईमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ। ठीक है सर जालिका ये अदना ज्यादा करीब है ये के ला नहीं ताउलु कि तुम कायम कर सको कौलत कहा या इब्ने उख्ती मेरी बहन के बेटे अल ज़ालिका अदना ये ज्यादा करीब है, करीब है अल्लाह ताउलू अल्लाह ताउलू के तुम के ना कर सकोगे इसका नहीं मुझे मीनिंग आ रहा ताउलू का ला कौलत ताउलू कहा कि तुम जुल्म ज्यादती नहीं करोगे। ठीक है जुल्म ज्यादा नहीं करोगे कौलत कहा या इब्ना उख्ती मेरी ये बहन के किसने, बेटे इनके कायल कौन है, किसने कहा? ये कौन पाक में कहा जा रहा है ना साहबा नहीं कराम नहीं, को आयत मुबारका तो खत्म होगी, उसके बाद है कालत, उन्होंने कहा, ये किन्होंने, सर जो पीछे से कॉल चला आ रहा है ना किनका? जो ये जो उर्वा बिन जुबैर ने खबर दी थी अम्माशा से पूछा था ये जो नहीं, कालत वो नहीं से है मुराद कौन है, किन्होंने उन्होंने कहा? कहा किन्होंने? उर्वा ने? जी सर आयशा उनसे नहीं सर हाँ, आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा। उर्वा तो मर्द है ठीक ना, है उनके सर लिए काला जी होना जी था। जी सर मैं ये लिख लूँ जी जी। ठीक है सर आयशा ने कहा ठीक है जज़ाकल्लाह मेरी मतलब बहन के बेटे अल यतीमा इससे मुराद कौन है, मेरी बहन के बेटे? सर भांजे हो गए वो कौन है? उर्वा वो उर्वा उर्वा हैं, भांजे उर्वा बिन जुबैर। चलें चलें। उर्वा बिन जुबैर ठीक है सर यतीमा तू के जो यतीम लड़की है तकूनु हो फी में हजरिन उसकी परवरिश में वली ही है उसकी वली के फयरगबु बस वो रागिब हो उसकी तरफ फी में या माइल हो फी में मालिहा उसके माल की तरफ वा और जमालिहा उसके जमाल खूबसूरती की तरफ युरीदु चाहता है अन ये के यता जवजहा कि वो उससे शादी करे निकाह करे बी अदना इससे कम पे मिन से सुन्नती तरीका सदौकीहा जो मेहर का तरीका है उससे कम में उससे शादी करे उसके महर के तरीके से कम कम में पर वो उससे निकाह का इरादा रखता है। जी फनूहु फनहु उससे रोका गया अन ये के यन की हुन्ना के पास वो निकाह करे उनसे इल्ला मगर अन ये के युक से तू ये ज्यादा इंसाफ के करीब है लाहुन्ना उनके फा युक मिलू बस वो मुकम्मल करे असदौक उसको महर फनहु को तो उनको रोका गया, अयन की हुन्ना कि वो उनसे निकाह करें, इल्ला निकाह करे इल्ला ये कि अन युक़सितू लहुन्ना कि वो उनके साथ इंसाफ करेंगे। कैसा इंसाफ? कि फयुकमिलु सदाका कि वो हक महर पूरा अदा करेंगे। पूरा देंगे हम्म। वह और उमिरु और हुक्म दिया बिनिकाही निकाह का उमिरू के मन उन्हें हुक्म दिया गया, हुक्म दिया बिनिकाही और निकाह का निकाह का, जी मन जो सिवा हुन्ना जो इसके अलावा मिनन नसाई औरतें हैं यतीमों के अलावा जो औरतें उनसे निकाह का हुक्म दिया गया जी। इस हदीस मुबारका में इस बात का तज़किरा है कि जो आयत मुबारक है ना, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा, इसकी तफसीर क्या है? उसकी तफसीर के बारे में अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान फरमाया है कि इसकी तफसीर ये है कि यतीम बच्चियां जिस आदमी के ज़ेर परवरिश होती थीं, तो वो आदमी किसी यतीम लड़की का हुसन जमाल और उसका माल देखकर खुश होता तो उससे निकाह कर लेता था, जितना उसको बाहर हक महर मिलना होता था उससे कम पर, कि ये मेरे ज़ेर परवरिश ही है ना, तो फिर क्या हुआ, बाहर अगर इसका 1 लाख रुपया हक महर मिलता है तो मैं 5,000 में भी कर लूँगा, क्योंकि मेरे तहत ही है ये। तो ये चूँकि उनके साथ एक तरह का ज़ुल्म था कि उनके निकाह में खिफ़त की जा रही थी, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का तज़किरा किया कि ऐसा ना किया जाए। अगर उनके साथ निकाह करना है तो फिर उनके साथ इंसाफ किया जाए और पूरा हक महर उनको दिया जाए।
یا پھر وہ ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیں، ان کے ساتھ پھر نکاح ہی نہ کریں، باہر کسی کے ساتھ نکاح کر لیں جہاں ان کو پورا حق مہر ادا کرنا پڑے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ حق مہر جو ہوتا ہے وہ عورت کا حق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ڈاکے ڈالے جاتے ہیں حق مہر پر، جی یہ بہت غلط صورتیں ہیں۔ خامن دے کر خود واپس مانگ لیتا ہے، لے لیتا ہے، اور بسا اوقات زبردستی لے لیتا ہے۔ یہ تو صورت بالکل ہی غلط ہے، اور کبھی کبھار تو وہ دیتا ہی نہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید حق مہر اس وقت دیا جاتا ہے جب طلاق دی جائے، تو میں نے طلاق دینی نہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نکاح یعنی بڑے گھرانے کی عورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور نکاح بہت زیادہ لکھوا دیتے ہیں، ہوتے غریب سادہ لوگ ہیں۔ نکاح مثال کے طور پہ نکاح پہ حق مہر لکھوا دیا 5 لاکھ روپیہ۔ اب 5 لاکھ دینے کی ہمت تو نہیں ہے اس میں، تو وہاں مولوی صاحب سے کہا کہ غیر معجل لکھ دو، یعنی پھر ادا کروں گا۔ وہ پھر سال ہر سال گزر گئے، بچے جوان، ان کی شادیاں ہو گئیں، آج تک اس ظالم نے وہ حق مہر ادا نہیں کیا۔ صورتحال یہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آیت مبارکہ میں کم حق مہر دیا جا رہا ہے، اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس میں بھی چونکہ نکاح کی ترغیب ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ چونکہ نکاح کی ترغیب ہے، اسی لیے باب الترغیب فی النکاح میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا۔ گویا ہم نے جان لیا کہ یہاں ہم نے باب الترغیب فی النکاح میں 2 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، اور دونوں احادیث میں ہی الترغیب فی النکاح کے ساتھ ان کا اسپیشلی تعلق ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کمال فقاہت اور سمجھداری پر یہ بات دلالت کرتی ہے۔ لیں جی، آج ہم نے ایک باب پڑھ لی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے الحمدللہ خود پڑھا اور خود ترجمہ کیا۔ اسی طرح اگر یہ سلسلہ بڑھتا رہا، چلتا رہا، تو انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث کی کتاب عربی میں آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کا بھی آسانی سے انشاءاللہ ترجمہ کر سکیں گے۔ جی، کل اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ آگے سے پڑھیں گے۔ کوئی سوال، ایک کوئی بات سوال کرنا تھا، چاہیں؟ جی جی۔ موضوع سے ہٹ کر ہے، وطر کے بارے میں پوچھنا تھا، وطر کتنے آتے ہیں؟ وطر ایک بھی پڑھا جا سکتا ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 9 بھی، جتنے کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ طریقہ کار کیا ہے جی؟ ایک کا ایک کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی دعا مانگتے ہیں وہ رکوع سے اٹھ کر مانگنی ہے، وہ دونوں رکوع طریقے کے جانے ملتے کے ہیں۔ بعد؟ زیادہ بہتر طریقہ ہے رکوع سے پہلے دعا مانگی جائے بغیر ہاتھ اٹھائے۔ شکریہ۔ جی جی سر، میرا ایک سوال ہے یہ حق مہر کے حوالے سے۔ آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا، ہم نے حدیثیں پڑھ بھی لیں اور جی اب آپ بول رہی ہیں۔ اس نہیں، پر وہ سب سے پہلے میں تو نے آپ کو ایکچولی جرمانہ دینا دوبارہ چاہیے۔ جی نہیں، میں دوبارہ اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ وہ میں نے یہی حدیث پڑھی تھی، اس سے آگے والی حدیث میں نے پڑھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے پھر میں نے کہا پڑھا نہیں ہوا تو اس لیے پھر غلطیاں جی، زیادہ کروں گی۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ تو ایکچولی حق مہر کے متعلق ہی سوال ہے میرا۔ تو جیسا ہے کہ حق مہر اچھا، تو حق مہر کلاس جو جو ہے ہے نا وہ وہ مکمل ہو چکی ہے۔ جو اچھا حضرات رخصت ہونا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ جی، آپ سوال جاری رکھیں۔ جی، حق مہر کے متعلق میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حق مہر کیا جہاں رشتہ کیا جائے اس لڑکے کی مالی حیثیت دیکھ کے مقرر کرنا چاہیے، ان کے پوچھنا چاہیے، اور یہ حق صرف لڑکی کو ہی، لڑکی خود بتائے کہ پیرنٹس اس کو مقرر کرتے ہیں؟ اس میں اختیار ہے، ہوں اس میں اختیار ہے، لیکن خصوصی طور پر جو خاتون ہے جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے اس کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اتنے نکاح کے اچھا عوض میں میرا نکاح ہو رہا ہے۔ اگر وہ خاتون بول پڑتی ہے کہ نہیں مجھے یہ 50,000 نہیں چاہیے، مجھے زیادہ ہوں چاہیے، اتنا چاہیے، تو اس کو اتنا ہی دیا ہوں جائے گا۔ اگر مرد نہیں دے سکتا مگر تو وہ نکاح نہ کرے۔ جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مگر بعض کہہ سکتے ہیں کہ اس سے لڑکا تو ولنگ ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، مگر اس کے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو حق مہر مانگا جا رہا رکھا جا رہا ہے شاید یہ لالچی ہیں، یہ لالچ کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جی، وہ تو غلط پھر ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں نا وہ غلط حالانکہ ہے۔ میں ایسا نے آپ کو کچھ بھی نہیں ایک ہے، بار لڑکی پہلے اپنی بتایا تھا، ادھر سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ میں جی نکاح ادھر پڑھانے گیا تو 5,000 روپیہ حق مہر تھا۔ اب اندازہ کریں 5,000 حق مہر ہے اور وہ بھی وہ ادا نہیں کر جی رہے، اور ایک بہت بڑے میرج ہال میں یہ نکاح تھا۔ میرے جی ایک طرف یہی جو ہے نا وہ بات دولہا
ایک طرف دولہے کا والد بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ 5,000 کدھر ہے وہ لائیں. وہ لڑکی کا باپ بھی سامنے کھڑا تھا، میں نے کہا کہ وہ 5,000 رکھیں، کیونکہ انہوں نے بولا کہ معجل ہے، دے دیں گے. میں نے کہا نہیں وہ لائیں. وہ جی پرس باہر گیا ہے، میری جیب فلاں کے پاس ہے. میں نے کہا منگوا لیں، سارے لوگ ادھر ہی ہیں. وہ 1-2 منٹ یا اب مجھے یاد نہیں 3 منٹ گزرے ہیں کتنے، میں نے وہ خطبہ نکاح شروع نہیں کیا. پھر وہ جو دلہے کا والد تھا اس نے اپنی جیب سے نکال کر 5,000 مجھے دے دیا. وہ فوراً پکڑ کر میں نے وہ لڑکی کے باپ کو دیا اور کہا کہ یہ 5,000 اور پھر یہ جو فارم ہے نکاح کا یہ دونوں لے کر جائیں بیٹی کے پاس اور اس کو بتائیں کہ یہ 5,000 حق مہر ہے اور یہ نیچے آپ نے سائن کرنے ہیں. یہ تو حال ہے کہ 5,000 دینا ہے، وہ جیب کے اندر موجود ہے، جھوٹ بول رہے ہیں نہیں ہے پاس، پرس اس کے پاس ہے. یہ حال ہے لوگوں کا، اور یہ ایک بار نہیں کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ تو بہت کامن سچویشن آپ بتا رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ویسے یعنی کہ اپنے اس کے اوپر کافی زیادہ اسپینڈنگ کر دیں گے، مگر جیسے ہی حق مہر کی بات آتی ہے وہاں پہ خاص طور پہ جو لڑکے کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تو بہت اگریسو ہو جاتے ہیں. وہ تو بہت ہے کہ غصہ کہا جاتے ہیں، بڑے طیش میں آ جاتے ہیں کہ وہ کہا تو کہا ہی کیوں، یہ اور غلط ہے. رکھنا ہی ہے، بہرحال اس رکھنا کی ہی ہے حوصلہ تو شکنی اتنا ہونی اتنا چاہیے. وہ کم بتائیں گے کہ وہی جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اتنے تو شاید وہ روزمرہ کی ایک ٹائم کا وہ کھانا کھا لیتے ہوں گے اتنے کا جتنا وہ حق مہر کرتے ہیں. ہم، تو یہ کوئی چیزیں مناسب نہیں ہے، اویئرنس سلسلہ حیثیت کے کیجیے. مطابق ہونا چاہیے. جی شریعتی حق انشاءاللہ مہر لکھ ایکچولی لیں جی، شریعتی لکھ لیں. اس طرح کی فضول جی باتیں لوگ کرتے ہیں. ڈھول جی باجے جو بجا رہے تھے وہ شریعت ہے؟ نمازیں سب کی ضائع کر رہے ہیں وہ کھانے پر بٹھا کر، جی اور کھانے میں بھی تاخیر کیے جا رہے ہیں. مسجد سے دور مہری جال ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے. ساری صورتیں کیا شرعی ہیں؟ جی ایک نے جی لکھا ہے اچھا تکون فی حق حجر مہر کو وہ ولیہا. حق مہر جو ہے جو شرعی چیز ہے اس کو وہ کہیں گے کم لکھوا لے، اور وہ جو رسمیں کرتے ہیں جوتا چھپائی جو کرتے ہیں اور دودھ پلائی جو کچھ واٹ ایور اس کے اوپر وہ اتنے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ دے بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی آپ نے سمجھ نہیں اپنے آتی بچوں کی مجھے. شادی پر ایسا نہیں کرنا. نہیں نہیں میرے بچوں کی جی انشاءاللہ میری بیٹی کے بھی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، چلیں الحمدللہ. کچھ اس بھی کا نہیں یہی کرتے. حل ہے، اس کا یہی حل ہے کہ جی معاشرے پر بات کرنے کی میں بجائے اسی لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ہم خود. میری اپنی بیٹی کی کرنی ہے تو اسی لیے میں اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. انشاءاللہ میں پھر آپ سے بعد میں پوچھوں گی اس کا. جی تکون فی حجر ولیہا کا کسی نے پوچھا کہ ترجمہ کیا ہے. تکون وہ ہو، مراد یتیمہ جو ہے، فی حجری گود میں، ولیہا اس کے ولی کی گود میں ہو. گود کا یہاں دوسرا ہم مفہومی ترجمہ کریں گے پرورش میں، زیر پرورش. جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.